کہ کانوں نے جو زندگی میں کم سے کم نصیحت سنی ہوگی وہ اس موضوع کے حوالے سے سنی ہوگی۔ ہماری کتابوں میں ہے، حدیث مبارکہ میں ہے، قرآن مجید میں ہے، ہمارے پیارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا ارشاد بھی ہے کہ مومن تانا نہیں دیتا۔ آپ بچوں کو تانا دے کے بڑا کرتے ہو کہ وہ تم سے آگے نکل رہا ہے، تم پیچھے رہ رہے ہو، حالانکہ اس کو کہو تم جہاں ہو تمہارا یہاں پہ ہی مقام ٹھیک ہے۔ تم بچوں کے سامنے لڑائی کر رہے ہو۔ ماں باپ جب اپنے بچوں کے سامنے لڑائی کرتے ہیں بچوں کے دماغ پر برا اثر پڑتا ہے، حالانکہ بچوں کے سامنے لڑائی کیا، بچوں کے سامنے اونچی آواز میں بات بھی نہیں کرنی چاہیے۔ جب آپ کا بچہ 10 سال کی عمر تک ہے آپ اس کے غلام بن جاؤ، آپ اس کی ہر بات کہنی مانو تاکہ اس کو پتہ چلے کہ میرا باپ کون ہے۔ آپ بچے کو 8 سال کی عمر میں بتانا چاہتے ہو کہ تمہارا باپ کتنا محنت کر رہا ہے تمہارے لیے، پر بچہ جب اپنی عمر میں جائے گا اس کو پتہ چل جائے گا کہ میرا باپ کتنی محنت کر رہا ہے، تمہارا کام نہیں ہے، وہ خود سمجھ جائے گا۔ پر اس کی 10 سال کی عمر تک اس کے غلام بن جاؤ۔ تانا مت دو۔ تانا ایک ایسی بہت بڑی لعنت ہے جو ہر مسلمان اپنے بچوں کو تانا دے کر بڑا کرتا ہے۔ انگریز کیوں آگے نکلتے ہیں؟ انگریز کا بچہ اگر فیل ہو جائے تو وہ کہتے ہیں خیر ہے، فیل ہو گیا کل پاس ہو جائے گا۔ اس کو کبھی نہیں کہتے تم فرسٹ آؤ گے، اس کو کبھی نہیں کہتے تم سیکنڈ آؤ گے، اس کو کبھی نہیں کہتے کہ تم پڑھو، اس کو کبھی نہیں کہتے کہ تم رٹا لگاؤ۔ تمہارا کزن زبیر تم سے آگے نکل گیا یہ بھی نہیں کہتے، وہ چھوٹا ہے تم سے آگے نکل گیا یہ بھی نہیں کہتے، پر ہم میں یہ بات ہے تب ہی ہمارے بچے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ آپ کی زندگی کے بہترین رشتے اور بہترین تعلقات وہ ہوتے ہیں آپ کی خامیوں کو چراہوں میں جا کر بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ ہر کسی کو ایک جیسا دوست نہیں ملتا، کسی کوئی خوش نصیب ہوتا ہے جس کو اچھا دوست مل جاتا ہے۔ جو اچھے دوست ہوتے ہیں وہ اپنے دوستوں کی خامیوں کو جا کے بتاتے ہیں تاکہ لوگ اس کی خامیوں کو اس کے سامنے ظاہر کریں تو یہ اپنی خامیاں دور کر لے۔ ایڈسن ایک ایسا بندہ تھا جس نے بلب بھی ایجاد کیا تھا، کیونکہ آج کل ہر گھر میں بلب موجود ہے، اگر وہ بلب ایجاد نہ کرتا تو آج ہمارے گھر میں روشنی نہیں ہوتی۔ ایڈسن کی زندگی کا ایک بہت بڑا سچ، ایڈسن کو اسکول سے نکال دیا گیا تھا۔ جب ایڈسن اسکول سے نکال دیا گیا تو اس کے ہاتھ میں ایک خط دیا کہ تم اپنی جا کے یہ ماں کو دو اور اس کو کہو کہ یہ پڑھے۔ اس کی ماں نے اس کے خط کو کھولا اور اس کے اندر سے پڑھا کہ آپ کا بیٹا بہت ذہین ہے، یہ اس اسکول کے لیے بہت چھوٹا ہے، یہاں پر ایسے استاد نہیں ہیں جو اس کو پڑھا پائیں، لہٰذا آپ اس کو گھر میں رکھ کے خود تعلیم دیں۔ ایڈسن جب اپنی عمر میں بہت بڑا ہو گیا، مطلب وہ بہت ضعیف ہو گیا، وہ ضعیف ہونے کے بعد اس نے اپنے خط اپنی چیزیں نکالا کہ ہم پرانی چیزیں دیکھیں، اس میں وہ خط موجود تھا، اس خط میں لکھا ہوا تھا آپ کا بیٹا کچھ کر نہیں سکتا، یہ بہت ہی نالائق ہے اور یہ اور بچوں کو بھی خراب کر رہا ہے اور یہ ہمارے اسکول کی امیج ڈاؤن ہو رہی ہے، لہٰذا ہم اس کو اپنے اسکول سے نکال رہے ہیں اور آپ اس کو گھر میں ہی پڑھائیں۔ آج ایڈسن کس مقام پر پہنچا ہے صرف اس کی ماں کی وجہ سے، اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگ پڑے، اپنی ماں کو دیکھتا ہے اور روتا ہے، کہتا ہے کاش اس ٹائم اگر مجھے یہ میری ماں نے نہ بتایا ہوتا آج میں اس مقام پہ نہیں ہوتا۔ ایڈسن نے کتنی چیزیں ایجاد کی ہیں، کتنی زیادہ چیزیں ایجاد کی ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ویڈیو سے آپ کو بہت زیادہ سبق ملا ہوگا، لہٰذا اپنے بچوں کو تانا مت دیں، ان کو کہیں کہ تم جیسے ہو ویسے ہی رہو، تم اگر پاس ہونا چاہتے ہو تم پاس ہو، تم فرسٹ پوزیشن نہیں لانا چاہتے تم فرسٹ پوزیشن نہیں لاؤ، تمہارا جیسے دل کرتا ہے تم ویسا ہی رہو۔ اس کے ساتھ 10 سال کی عمر تک بچے بن جاؤ، اس کے ساتھ بچوں کی طرح سلوک کرو، اس کے ہاتھ میں موبائل مت دو۔ موبائل ایک ایسی بہت بڑی لعنت ہے جو ہمارے بچوں کو خراب کر رہی ہے۔ امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی، ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ نئے پوائنٹ کے ساتھ ملیں کسی اور نئے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے۔